آج بھی سازشی عناصر بانی پی ٹی آئی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کا بیج فیض حمید نے ڈالا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کو ہٹانے اور بانی پی ٹی آئی کو لانے کے پروجیکٹ انچارج فیض حمید تھے۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ پارلیمنٹ کو آئی ایس آئی کا ذیلی ادارہ بنا دیا گیا تھا۔ مجھے بلا کر کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف بیان دو۔ 9 مئی کے پیچھے بھی فیض حمید کی پلاننگ تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے روپ میں 4 سال ملک پر حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے پیچھے بھی فیض حمید کی پلاننگ تھی۔ ملک میں جو تباہی پھیلائی گئی یہ سب فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ابھینندن کو پکڑنے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا نام سربلند کیا۔ اب ہم نے آگے بڑھنے کا راستہ نکالا ہے۔ تمام صوبوں کی مشاورت سے ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب، کہا جنوری 2026 تک این ایف سی ایوارڈ کی کمیٹی کو بلائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا ہم نے ہی آغاز کیا تھا جس میں کرپشن انڈیکس کا ذکر تھا۔ اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا، ایکشن پلان بھی بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کچھ چھپانے والی بات نہیں تھی، ہم نے ہی رپورٹ تیار کی تھی۔ پارلیمنٹیرین کے اثاثے ڈکلیئر ہو سکتے ہیں تو سول سرونٹ کے بھی سامنے آنے چاہیے۔ اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو چکی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا سیالکوٹ اور گجرانوالہ گیریزن کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ مشق اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے کیے گئے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا جدید جنگ میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا انتہائی اہم ہے۔ تیزی، درستی، حالات کا بروقت ادراک اور فوری فیصلے ضروری ہیں۔ ملکی معیشت مستحکم اور اشاریہ مثبت ہے، مسائل کے حل کے لیے کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا شبانہ روز محنت سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقتدار سنبھالا تو ملک مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ برطانیہ پاکستان کا اہم شراکت دار ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر برائے عالمی امور نے کہا پاکستان فرسودہ نظام سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک، بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کا کہنا ہے حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات لا رہی ہے۔ یہ صرف پالیسی نہیں، ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ترقیاتی ریاست شہریوں کو جدت، مقابلہ اور ترقی کے مواقع دیتی ہے۔ امریکہ میں مقیم 2000 افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کہتی ہیں کہ 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے انخلاء کے دوران 1 لاکھ سے زائد افغان شہری مناسب جانچ پڑتال کے بغیر امریکہ آئے۔ افغان شہریوں کی معیار کے مطابق اسکریننگ نہیں کی گئی جو قومی سلامتی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تلسی گبارڈ نے کہا کہ امریکہ آنے والے افغان شہریوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو مشتبہ یا دہشت گرد ہیں۔ ایف بی آئی اور محکمہ داخلہ کے ساتھ مل کر تمام افراد کی دوبارہ جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ مزید کہا کہ القاعدہ اور داعش اب بھی امریکہ کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ اجلاس میں عالمی برادری کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ، انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اجلاس میں عالمی برادری افغان طالبان پر برس پڑی۔ اجلاس میں متعدد ممالک کے مندوبین اور نمائندگان نے افغانستان کو دہشت گردوں کی اماج گاہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافے کی وجہ طالبان کے غیر مؤثر اقدامات ہیں۔